بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں ماشاءاللہ یہ کمالیہ ہے, بیوٹیفل سٹی. ہم آپ کو یہ منظر دکھا رہے ہیں یہ کمالیہ کے. الحمدللہ بہت پیارا شہر ہے ہمارا یہ. تو یہ ایک دربار ہے جی, اسے کہتے ہیں فتح شاہ. یہ دریائے راوی ہے کمالیہ کے ساتھ, اس کے بالکل ساتھ ہے جی. ابھی لے کے جائیں گے ہم آپ. اس کے ساتھ یہ قبرستان ہے, گریو یارڈ ہے. خاموشی ہے بالکل, دور دور تک. گاؤں میں نہیں ہے میرے خیال میں, یہ ایک دو گھر ہیں ساتھ, تو یہ بھی نہیں نکلتے میرے خیال میں. تقریباً 1:30 ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو یہ دربار کے بالکل ساتھ لے جائیں گے. ہمارا ولاگ آج کا ماشاءاللہ یہ آپ کو کمالیہ کے بیوٹیفل جو گاؤں کے ہیں, جنگل کے پاس ہی ہیں جی, دریائے راوی کے ساتھ. راوی ریور جو ہے اس کے ساتھ ہی ہے جی. تو انشاءاللہ آپ کو یہ پسند آئے گا. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, کیا حال ہے؟ الحمدللہ. آج ہم آئے ہیں, یہ ہمارے کمالیہ کے پاس ہی ایک درگاہ ہے, فتح شیر شاہ ان کا نام ہے, بزرگ تھے اللہ کے. تو یہ ان کا آستانہ تھا یہاں پر. تو ان کا انتقال ہو گیا, یہیں پہ لوگوں نے پھر ان کو دفن کیا. تو آج بات ہم اسی بات پہ کریں گے کہ ہمیں درباروں سے مانگنا چاہیے یا نہیں. یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرنے کے لیے زمین پر آئے ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں, نہ کہ اللہ ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل پر لعنت فرمائی کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کرام کی, اولیاء کرام کی قبروں پر مسجدیں بنا دیں, یعنی ان کو سجدہ گاہ بنا لیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوشی کے بعد جب ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے بنی اسرائیل پر, یہودیوں پر, جنہوں نے اپنے انبیاء اور اولیاء کرام کی قبروں پر سجدہ گاہ بنا لیا. یعنی وہ ان کی پرستش کرنے لگ گئے, پوجا کرنے لگ گئے. عبادت ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا, تو ان کے انتقال کے 1000 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے 1000 سال کے بیچ میں کوئی بھی انسان جو تھا وہ غیر مسلم نہیں تھا. سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے. تو انہی 1000 سال کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا ہے کہ ہم نے 5 آدمی جو اس قوم کے اللہ کے ولی تھے, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. ان کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمائے ہیں, ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر. تو یہ 5 آدمی تھے, یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے. تو ان کا انتقال ہو گیا. تو چونکہ بہت اچھے لوگ تھے, نیک تھے, تو لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے. لوگ پریشان ہو گئے, رونے لگ گئے صدمے سے کہ یہ کیا ہو گیا. تو پھر شیطان انسان کی شکل میں آیا, تو اس نے آ کر ان لوگوں سے کہا کہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر میں چاہوں تو یہ تمہارے بالکل سامنے ہوں گے. چونکہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو بنتے ہوئے دیکھا تھا کہ کیسے بنے ہیں, کیسے ان کی تخلیق ہوئی ہے. چاہے کوئی ہندو ہے, چاہے کوئی سکھ ہے, چاہے کوئی پارسی ہے, مجوسی ہے, عیسائی ہے, کرسچن ہے, مسلمان ہے, سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. ہم سب ایک ہی باپ کی اولاد میں سے ہیں. پھر بعد میں یہ دھرم بنے, مذہب بنے. مذہب صرف آسمانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک دین اسلام کو پسند فرمایا. تو شیطان نے کہا کہ
آپ ایسا کرو کہ آپ مٹی میں پانی ڈالو. انہوں نے مٹی کے اندر پانی ڈالا تو پھر اس نے کہا کہ تم لوگوں کو ان کی شکلیں یاد ہیں؟ انہوں نے کہا جی یاد ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں؟ تو شیطان نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ مٹی کے اندر پانی ڈالو، پھر ان کی شکلیں جو ہے نا وہ دیوار کے اوپر بنا لو. تو ایسے ہی ہوا، شیطان نے ان کی شکلوں کے بت جو تھے وہ دیوار کے اوپر کھڑے کر دیے. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو بالکل وہی کھڑا ہے جو تھوڑے دن پہلے ہم میں تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، یہ اس دنیا سے چلے گئے تھے. لیکن جو وہ نسل تھی انہوں نے ان لوگوں کی پوجا نہیں کی، نہ انہوں نے سجدہ کیا. تو جب ان کی اگلی نسل آئی تو شیطان نے ان کو بہکانا شروع کر دیا کہ تم ایسا کرو، یہ جو بزرگ ہیں 5 ود سوا یغوث یعوق نسل، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں، اب تمہاری سفارش کریں گے، تم ان سے مانگا کرو. لیکن ان لوگوں نے سجدہ نہیں کیا، صرف مانگنا شروع کر دیا. اس کا بھی انتقال ہو گیا، اس نسل کا بھی. تو جب تیسری نسل آئی تو شیطان نے ان سے کہا کہ یہ جو 5 آدمی ہیں ود سوا یغوث یعوق نسل، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلیں گے، یہ تمہاری وہاں پر سفارشیں کرتے ہیں، جو تم سے بڑے تھے ان کی بھی کرتے تھے، تو آپ ان سے مانگا کرو، ان کے آگے سجدہ کیا کرو. اللہ تعالیٰ کو کس نے دیکھا ہے؟ نعوذ باللہ. یہ ہیں، یہ سنتے ہیں. تو وہ لوگ ان کو سجدہ کرنے لگے. پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، آپ ان کو سمجھاؤ کہ یہ میری ہی عبادت کریں، یہ لوگ بھی میری ہی عبادت کرتے تھے. تو نوح علیہ السلام نے 950 سال ان کو تبلیغ کی. پھر وہ لوگ اترانے لگ گئے. پھر نوح علیہ السلام نے ان کو عذاب سے ڈرایا جو اللہ تعالیٰ ان پر بھیجنے والا تھا اس شرک کی بنا پر. تو وہ لوگ اکڑنے لگ گئے کہ جاؤ عذاب لے آؤ. تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ لکڑ سے ایک بہت بڑی کشتی بنائیں، اس میں ہر جانور کا جوڑا جوڑا رکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی آزمائش کرنی چاہیے. وہ لوگ آ کر، کشتی اتنی بڑی تھی، وہ لوگ آ کر اس کشتی میں آ کر گندگی کر دیتے تھے، پخانہ کر دیتے تھے. وہ کشتی گندگی سے بھرنی شروع ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک وبا بھیجی، جیسے جی آج کل کرونا کی وبا ہے. تو وبا ایسی تھی کہ ان کے جسم کے اوپر زخم ہو جاتے تھے، جسے ہم عام لفظوں میں کوڑ کی بیماری کہتے ہیں. وہ ان کو آرام نہیں آ رہا تھا. ایسے کرتے کرتے وہ کشتی بھر گئی گندگی سے. ایک دن ان میں سے ایک بیماری والا آدمی جس کے جسم کے اوپر کوڑ تھا، وہ وہاں پر گیا پخانہ کرنے کے لیے. اللہ کے حکم سے وہ اس کے اندر گر گیا. تو باہر نکلا، دیکھا تو اس کی وہ بیماری بالکل ٹھیک ہو گئی تھی. وہ بڑا حیران ہوا. اس نے جا کر اپنی قوم کو بتایا کہ میں تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں. تو وہ قوم بیماری سے اتنا تنگ آ چکی تھی کہ انہوں نے سارا گند جو تھا وہ اپنے جسم کے اوپر مل لیا. تو کشتی بالکل صاف ہو گئی، دھو دی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے جو ماننے والے ہیں ان کو لے کر اس کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ. میں ان کے اوپر ایک پانی بھیجوں گا جو پوری دنیا کے اوپر ہوگا. آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں یہ بات عام ہے کہ جو ڈائناسورس تھے وہ بہت بڑے بڑے تھے، جانور تھے، وہ سارے دنیا سے ختم ہو گئے ہیں. تو اسی طوفان کی وجہ سے وہ ختم ہوئے. ساری دنیا میں پانی آیا. اللہ تعالیٰ کا غصہ جب آتا ہے تو پھر بھائیو ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو مارنا چاہے ساری دنیا مل کر بچا لے، نہیں بچا سکتی. اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بچانا چاہے ساری دنیا مل کر مارنے کی کوشش کر لے، نہیں مار سکتی. اگر اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو مارنا چاہے ساری دنیا مل کر بچا لے، نہیں بچا سکتی. تو یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کرنے کے لیے آتے ہیں. ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے اور نہ ان کی قبروں کو سجدہ کرنا چاہیے. ان کی تعلیمات پر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہی چلتے ہیں تو کرنا چاہیے. ان کے طریقہ کار پر چلنا چاہیے. تو
اسلام ایسا مذہب ہے جو کسی مذہب کو ہرڈ نہیں کر، اوتار کہتے ہیں آسمان سے اترا ہوا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہو سکتا ہے کہ نیک بندے ہوں، ہندوستان میں رہتے ہیں، تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہوں، تو اب آج کا ولاگ جو تھا میرا وہ اسی بات پر تھا کہ ہمیں بطور مسلمان ہمیں کسی دھرم کے اوپر طنز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسلام جو ہے وہ محبت اور پرچار، سلامتی یعنی امن، اس کا درس دیتا ہے۔ تو آج کے اسی ولاگ کے ساتھ کچن ود بٹ میں امجد بٹ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔